بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دولت بنی دشمن۔ کہتے ہیں جہاں دولت کا سکھ ہوتا ہے وہاں اولاد کی طرف سے ضرور دکھ ملتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے والدین کے ساتھ ہوا۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی مگر بے حد غریب کشمیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈیڈی نے غربت پر حسن کو ترجیح دی اور امی سے شادی کر لی۔ مما اور ڈیڈی کی آپس میں محبت تھی، وہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ جب میں بڑی ہوئی تو مما کی خوشیوں کو نظر میں نے لگا دی۔ میں نے ڈھیروں سارے دکھ ان کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ سب میری ناسمجھی کے باعث ہوا تھا، ورنہ میں اتنی دکھی اور برباد نہ ہوتی۔ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں نئے لوگ آ کر آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بنگلہ خرید لیا تھا، برائے فروخت تھا۔ کبھی کبھی میری ان لوگوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جب جان پہچان بڑھی تو میں ان کے گھر بھی جانے لگی، کیونکہ رابیل کی امی مجھے بہت پیار کے ساتھ ملتی تھیں۔ کسی دن رابیل گھر پر ہوتا تو میری اس سے بھی بات چیت ہو جاتی۔ رابیل آنٹی کا بہت پیارا اور خوش گفتار بیٹا تھا۔ زیادہ تر ہماری ملاقات گیٹ کے قریب ہی ہوتی، کیونکہ میں روزانہ ٹہلنے کے لیے قریبی پارک میں جاتی تھی۔ اس وقت وہ بھی اپنے گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے نکل رہا ہوتا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور اللہ حافظ کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ سب جانتے تھے کہ زیادہ تر اپر کلاس کے جو گھرانوں میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بیرون ملک آنے جانے کی وجہ سے ان کا طرز زندگی بھی عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ کسی سے ملنے پر ان کو کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ میں چاہتی تو رابیل کو اپنے گھر بلوا سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ابھی تک میرے ذہن نے اس کو بطور دوست بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اکثر میں اس کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی، لیکن جب سامنا ہو جاتا تو پھر ہیلو ہائے مجھے کرنا پڑتی۔ کچھ دنوں کے بعد جانے کیا ہوا، جب تنہائی میں بیٹھتی تو اس کا خیال مجھے تنگ کرنے لگا اور میں اس کے خیال کو جھٹک دینا چاہتی تھی مگر ایسا نہ کر سکی۔ وہ نظر نہ آتا تو میں پریشان ہو جاتی۔ عجیب مصیبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ابھی تک میرے ذہن کی سلیٹ صاف تھی، اس پر کسی کا نام درج نہیں تھا۔ اب میں سمجھی کہ کسی کو چاہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اس جذبے پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ محبت تو خود بخود گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ آدمی نہ بھی چاہے خیالات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ شاید عمر کا تقاضا ہو، یا میرا ذہن اس قدر وہاں چلا گیا تھا کہ رابیل کا خیال میرے وجود پر چھاتا گیا۔ میں بے بس ہو گئی۔ اب وہ سامنے آتا تو میرا چہرہ سرخ ہو جاتا، دل پر گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی، ورنہ وہ نہ ملتا تو بے چینی بڑھ جاتی۔ کبھی وہ بات کر رہا ہوتا، میں گمسم ہو جاتی، بات جلدی ختم کر کے واپس لوٹنے کی کوشش کرتی۔ ان حرکتوں سے وہ میری دلی کیفیت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ میری گفتگو اکثر پارک میں چہل قدمی کے دوران ہوتی۔ ڈیڈی میری حالت کو نوٹ کر رہے تھے۔ میں پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں تھی۔ میرے اندر اب وہ زندہ دلی نہ رہی جو میری طبیعت کا ایک خاصہ ہوتی تھی۔ ایک دن ڈیڈی بولے، میں دیکھ رہا ہوں تم بہت دنوں سے چپ چپ ہو، جاؤ شاپنگ کرو۔ انہوں نے مجھے کافی ساری رقم دی، لیکن میں شاپنگ پر نہیں گئی۔ ڈیڈی نے پوچھا کہ تم شاپنگ پر کیوں نہیں گئی ہو؟ میں نے کہا کیسے جاتی، گاڑی تو بھائی لے کر گیا تھا۔ آپ کی گاڑی آپ کے پاس تھی، ممی کی گاڑی مجھے چلانی نہیں آتی۔ اب آپ مجھے الگ گاڑی لے کے دیں گے تو میں تب شاپنگ پہ جاؤں گی۔ والد صاحب نے اگلے ہی دن الگ گاڑی مجھے خرید کر تحفے میں دے دی۔ اب میں بھی صاحب کار تھی، جب چاہے جہاں چاہے جا سکتی تھی۔ اسی روز میں کار لے کر ایک کیفے میں پہنچی۔ وہاں اکیلی بیٹھی میں چائے پی رہی تھی۔ آج میں بہت خوش تھی اور اپنی خوشی میں مگن تھی کہ بابا نے مجھے گاڑی لے کر دے دی ہے، اور اسی دوران وہاں ہوٹل میں رابیل آ گیا۔ وہ میرا تعقب کہیں کر رہا تھا۔ اس دن ہم نے بہت سی باتیں کی۔ میں نے اس سے محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ رشتے کو نبھائے گا، وہ جو ہمارے دلوں کے درمیان جڑ چکا ہے۔ تبھی نئی گاڑی پر ہم سیر کو نکل گئے اور وہ بار بار مجھے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا۔ تمہارے والد کی دولت سے مجھے غرض نہیں ہے، مجھے واقعی تم سے حقیقی محبت ہو گئی ہے۔ بہت جلد ہی، ایک ہفتے کے اندر اندر
اس نے اپنے والدین کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیج دیا۔ ممی نے اوبگت کی مگر وہ ہمارے لگاؤ سے واقفیت نہ تھی، یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، اور اس ناطے سے میری بیٹی کا رشتہ پوچھنے آ گئے ہیں۔ جب آنٹی نے رابیل کے ساتھ میرے رشتے کی بات چھیڑی تو میرے والدین نے اس بات کو برا منایا، کیونکہ یہ لوگ مال و دولت میں ہم سے کم تر تھے، اور ان سے صاف کہہ دیا ممی نے کہ آپ کا ہمارے ساتھ جوڑ نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے ہم پلہ خاندان میں کریں گے۔ رابیل کے والدین بڑی توقع کے ساتھ آئے تھے، وہ یہ توہین گوارا نہ کر سکے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، بے شک آپ کو ہم سے رشتہ کرنے میں قباحت ہو رہی ہے، لیکن آپ کی بیٹی کو تو یہ رشتہ منظور ہے۔ جب میاں بیوی راضی ہوں تو پھر کیا کرے گا قاضی۔ یہ بات انہوں نے اس قدر چبھتے ہوئے لہجے میں کہہ دی کہ ڈیڈی نے اس کو اپنی بے عزتی خیال کیا اور رابیل کے والدین کو کھری کھری سنا دی۔ تم لوگ پہلے خود کو اپنے اس لائق بنا لو، پھر بات کرنا۔ پڑوسی ہونے کی ناطے کی وجہ سے میں آپ کی بات کو برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میں منہ توڑ جواب دیتا، میرے ڈیڈی نے ان سے کہا۔ وہ لوگ اپنا سا منہ لے کر یہاں سے چلے گئے۔ رابیل نے مجھے فون کیا، کہنے لگا، دیکھو اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو تم برباد ہو جاؤ گی، اور میں بھی، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اپنے والدین کو تمہارے گھر میں اسی لیے بیچا تھا۔ میں ان دنوں جذباتی ہو رہی تھی، ماں باپ سے خوب میں نے جھگڑا کیا اور خودکشی کی ان کو دھمکیاں دی۔ آخر ڈیڈی کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، انہوں نے کبھی میری کسی خواہش کو رد نہیں کیا تھا۔ انہوں نے رابیل کے والدین کو فون کیا اور معذرت خواہ ہو کر کہا کہ مجھے بچوں کے انٹرسٹ کا علم نہ تھا، یہ رشتہ میں دینے کو تیار ہوں۔ یوں جلد ہی ہماری شادی ہو گئی، مگر میرے والدین نے سادگی سے مجھے رخصت کر دیا، کیونکہ وہ رابیل کی فیملی کو اپنے سٹیٹس سے نیچے جانتے تھے۔ اسی بات کا ان کو دکھ تھا کہ وہ ہمارے جیسے دولت مند نہیں ہیں، محض کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے میری شادی میں اپنے حلقہ احباب اور رشتہ داروں کو نہیں بلایا۔ میں رخصت ہو کر رابیل کے گھر آ گئی۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہ تھی، بس اپنی محبت کو پا لینے کی مجھے بہت خوشی تھی۔ شادی کے بارے میں لڑکیاں کیسے کیسے سہانے خواب دیکھتی ہیں، اور جب شادی محبت کی ہو تو عورت پیا گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ ابھی 6 دن ہی نہیں گزرے تھے میری شادی کو، 6 دن کے اندر اندر ہی میری خوشیوں کی یہ بیل 7ویں دن ہی لٹ گئی۔ رابیل نے تبھی مطالبہ کیا کہ اپنے والدین سے 5 لاکھ روپے لے کر آؤ، تاکہ ہم اپنی نئی خوشیوں کی بھرپور زندگی جو ہے اس کا ہم آغاز کر سکیں۔ ان دنوں 5 لاکھ بڑی رقم ہوتی تھی۔ رابیل بار بار اصرار کرنے لگا تو مجبوراً آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ میں نے اپنے والدین سے رقم مانگی، لیکن یہ نہ بتایا کہ رابیل نے مطالبہ کیا ہے، بلکہ میں نے کہا کہ میں سیر کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ رابیل کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ مجھے سیر کے لیے کہیں وہ لے جا سکے۔ ڈیڈی سمجھ گئے کہ میں ہنی مون کی خوشی دامن میں اپنے بھرنا چاہ رہی ہوں، اور یہی زندگی کے یادگار دن ہوتے ہیں۔ تاہم ان دنوں بے شک یہ رقم زیادہ تھی، لیکن کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ بہرحال میں اپنے والدین کی پھر لاڈلی بیٹی تھی، اور میری خوشی ان کو ہر حال میں عزیز تھی۔ یہ رقم ان کے نزدیک میری خوشی کے مقابلے میں بہت معمولی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ رقم لینے کے بعد رابیل کا دل موم ہو جائے اور میں اس کے ساتھ خوشگوار ازواجی زندگی گزار سکوں گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی، کیونکہ رابیل نے اس رقم سے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھانے کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ اس کے بعد مزید رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ بھلا میں دوبارہ کسی بڑی رقم کی اماؤنٹ اپنے ڈیڈی سے دوبارہ کیسے مانگ سکتی تھی؟ جب میں نے انکار کیا تو اس نے ایک اور چال چلی۔ وہ مجھے اپنے دادا دادی سے ملانے کے لیے گاؤں لے گیا، اور وہاں جا کے مجھے کہنے لگا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، تم ان کے پاس رہو، میں کچھ دنوں کے لیے شہر جا رہا ہوں اور میں پھر دوبارہ آ جاؤں گا۔ اور میں سیدھی سادی رابیل کی باتوں میں آ گئی۔ وہ مجھے
اپنے لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلا گیا اور شہر جا کر اس نے ڈیڈی کو فون کیا کہ آپ کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے، اگر ہم تاوان کی رقم نہیں دیں گے تو وہ لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ میرے والد صاحب اتنے بیوقوف نہ تھے، انہیں شک پڑ گیا کہ یہ ضرور رابیل ہی کی کوئی چال ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، پہلے ہم پولیس کے پاس یہ معاملہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ سن کر رابیل ڈر گیا اور مایوس ہو کر کہیں وہ روپوش ہو گیا۔ اب ڈیڈی پریشان تھے کیونکہ اس وقت اس کا روپوش ہونا کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ وہ پولیس کو اطلاع کرنا چاہتے تھے۔ میں نے چونکہ امی کے کان میں پہلے سے یہ بات ڈال دی تھی کہ رابیل رقم کا مجھ سے مزید اور مطالبہ کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ڈیڈی کو پولیس سے کارروائی سے روکا اور کہا کہ ممکن ہے اس طرح سے ہماری بیٹی کی سلامتی پر کوئی آنچ آ جائے، ہمیں رقم دے دینی چاہیے۔ اگر رابیل واقعی سچا کہہ رہا ہو پھر یہ پیسے کس کام کے، ہماری بیٹی کی تو جان چلی جائے گی۔ میں نے گاؤں سے امی کو فون کیا کہ آپ رقم دے دیں، میں محفوظ ہوں، میں گاؤں میں رابیل کے دادا دادی کے پاس ہوں، رابیل مجھے فون کرتا ہے، فی الحال اسے راضی کر لیں، پھر جب میں وہاں آؤں گی تو آپ اس سے حساب کتاب کر۔ ماما نے والد کو راضی، بچی کو لوٹ کر آنے دو، بعد میں رابیل سے نمٹ لیں گے۔ والد صاحب نے رقم رابیل کی والدہ کو دے دی اور کہا کہ میری بیٹی کو 2 دن کے اندر اندر یہاں بلا لو، وہ جہاں بھی ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کے خلاف کارروائی ضرور کروں گا۔ میں اب بھی کارروائی کر سکتا ہوں مگر بیٹی کی خاطر میں مجبور ہوں۔ مجھے رابیل نے گاؤں سے لا کر گھر چھوڑ دیا اور خود وہ رقم لے کر غائب ہو گیا۔ میں اس کے بعد والدین کے گھر چلی گئی اور وہ میری محبت کے خواب اپنے دامن میں سمیٹ کر ملک سے باہر چلا گیا۔ ڈیڈی قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے تھے مگر میں نے انہیں روک دیا کہ اب کیا حاصل سوائے رسوائی کے، جب میری محبت، میرے خواب، میرا سہاگ ہی وہاں نہیں رہا۔ اب قانون سے مدد لے کر بھی میرا دل برباد خوشیوں سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ ہماری اس طرح سے اربوں کی عزت کورٹ کچہری میں اچھلے گی۔ لوگ جو ان کو بہت معزز جانتے تھے، ایسی باتیں جب ان کو پتہ چلیں گی تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی کہ ان کے داماد نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ میرے مجبور کرنے پر ڈیڈی خون کے گھونٹ پی کر چپ رہ گئے اور میرے ساس سسر بنگلہ بیچ کر ہمارے اس علاقے سے چلے گئے۔ وہ خود بھی اپنے بیٹے کی اس حرکت پر سخت ناراض اور غم زدہ تھے۔ ڈیڈی ان کو ذلیل کرنا بھی اگر چاہتے تو کر سکتے تھے، سوائے ان لوگوں کی پھر اور لعنت اور ملامت سہنے میں حصے میں آتی۔ انسان کو اپنی عزت کی خاطر کیا کچھ کرنا اور سہنا پڑتا ہے۔ غلطی صرف میری تھی، انہوں نے تو مجھے روکا تھا، پھر میری ضد کے آگے خون کے گھونٹ پی کر چپ رہ گئے، اور میں ہوں کہ اب تک میں خون کے آنسو پی رہی ہوں، خون کے آنسو بہا رہی ہوں۔ اگر اللہ نے ڈیڈی کو دولت دی تھی تو مجھے وہ اتنی آزادی نہ دیتے تو میرا بھلا ہوتا۔ یہ دولت مند جو لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کھلی آزادی دے دیتے ہیں کہ جہاں مرضی وہ جائیں، جہاں مرضی وہ پھریں۔ انسان کو اپنے بچے کا اچھا اور برا جاننا چاہیے، بے شک انسان امیر ہو، بے شک غریب ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس دولت ہے آپ بچے کو جو مرضی لے کے دیں، وہ جہاں مرضی آئے، جس طرح کی مرضی سوسائٹی میں بیٹھے اور جو مرضی ڈیمانڈ کرے، خواہش کرے، اور اس کی آپ ہر خواہش کو پورا کرتا جائیں، بے شک وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر آج بچی کو انہوں نے اتنی کھلی چھوٹ نہ دی ہوتی، وہ ہر جگہ جہاں مرضی نہ آتی جاتی، وہ ایک غیر بوائے سے دوستی نہ بناتی، اس سے یوں ریلیشن میں نہ آتی، تو نہ مجبور کرتی اپنے ماں باپ کو کہ اس سے میری شادی کرا دے ہیں۔ بچوں کو ماں باپ کی پسند کا، ماں باپ کے ڈھونڈے ہوئے رشتے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ماں باپ ڈھونڈ پرکھ لیتے، ایسے دھوکے باز لوگ جو ہیں اس کے پھر پلے میں نہ آتے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی سے آپ نے سبق حاصل کیا ہوگا کہ ماں باپ جو فیصلہ کریں، جو ماں باپ بچوں کے لیے برا نہیں کوئی کر سکتے،
جو ماں باپ بچوں کے لیے فیصلہ کریں وہی بہتر ہوتے ہیں. بچوں کو ضد میں آ کے ماں باپ کو پریشان کر کے کوئی بھی غلط فیصلے کی طرف مجبور نہیں کرنا چاہیے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ میری ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. شاید آپ کا ایک شیئر میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور میک شور کر لیں جاتے جاتے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے. اس طرح سے سبق آموز اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ملتی رہیں گی. آپ میری چینل کا سبسکرائب کر کے حصہ بن جائیں. فی امان اللہ.